اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع یہ ہے کہ دنیا کے امتحان میں کامیابی کا راز کیا ہے۔ دنیا کے امتحان میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس زندگی کو امتحان جانیں، اس دنیا کی زندگی کو آرام اور آسائش نہ سمجھ لیں، یا آرام کے لیے زندگی نہ گزاریں، یا خوشی کے لیے، اپنی ظاہری اور جسمانی خوشی کے لیے آپ زندگی نہ گزاریں، بلکہ اس کو امتحان سمجھیں۔ جو بھی حالات ہیں وہ آپ کے لیے امتحان ہے۔ آپ کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے، وہ بھی امتحان ہے۔ آپ کے پاس درمیانہ گزارا ہو رہا ہے، وہ بھی امتحان ہے۔ آپ کے پاس ککھ بھی نہیں ہے، وہ بھی امتحان ہے۔ تو امتحان کو امتحان نہ سمجھنا دراصل ناکامی کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر آپ امتحان کو امتحان کے طور پہ نہ لیں تو پھر آپ تو جوابات، جو بھی زندگی ایک ایسا امتحان ہے کہ یہ جو بھی آپ کا عمل ہے یہ آپ کے جوابات ہیں، چاہے آپ اسے امتحان سمجھیں یا نہ سمجھیں، چاہے آپ اسے امتحان سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن وہ ہے امتحان، اور آپ کے اعمال جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کے اعمال جوابات کی صورت میں اچھے ہیں یا برے ہیں تو وہ لکھے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجے کا سامنا آپ کو یقیناً کرنا پڑے گا، زندگی میں بھی، سب سے پہلے زندگی میں، اور اس کے بعد جو کل ہے۔ آج بھی آپ کو اپنے جو اعمال ہیں اچھے یا برے، اس کا اچھا یا برا نتیجہ ضرور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو فیصلے کا دن ہے وہ ایک الگ ہے، وہ مکمل نتیجے کا دن ہے۔ اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ یہ آیت قرآنی کا میں ترجمہ پڑھوں۔ وجوہ یومئذ باسرۃ ناظرۃ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، بعض چہرے اس دن اداس ہوں گے اور خفا ہوں گے، پژمردہ ہوں گے، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور وہ جان جائیں گے کہ اب ان پر وہ مصیبت پڑنے والی ہے جو ان کی کمر توڑ ڈالے گی۔ تو یہ سارے جو آخرت میں نتائج ہیں، دراصل یہ تو یہاں پہ آپ کے اعمال ہیں۔ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کے اعمال ہوں گے، اچھے یا برے۔ ہم یعنی وہ امتحان کی میں بات کر رہا تھا کہ یا تو آپ امتحان سمجھتے ہیں اس زندگی کو اور آپ امتحان دے رہے ہیں، یا آپ امتحان نہیں سمجھتے اور کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ دنیا تو پیسے جمع کرنے کی جگہ ہے، یا آرام و آسائش سے زندگی گزارنے کا نام ہے، خوب مزے کیے ہم نے، انجوائے کرو یار، ایسے کہتے ہیں نا، انجوائے کرو۔ کسی کو اب وہ کرتے ہیں نا، کسی کو اداس دیکھتے ہیں تو وہ آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں، انجوائے کرو، مزے، یعنی تم اپنے حالات سے انجوائے کرو، زندگی سے انجوائے کرو، اور لوگ کرتے ہیں۔ تقریباً ابھی گرمی کا، عید کا موسم جو تھا، چھوٹی عید کے بعد، تو خبر دینے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے سیر و سیاحت کے لیے سفر کیا۔ اب یہ کیا، یہ خوشیاں ڈھونڈنے گئے تھے اور پھر واپس آ گئے، 5 دن کالام میں رہ کے، یا رمضان کا مہینہ مری میں گزار کے، ایک اچھا سا فلیٹ لے کے یا جو بھی، وہاں پھر واپس گرمی میں آ گئے۔ تو دنیا کے، یعنی یہ تصور جو ہمارا تصور ہے نا، یہ بالکل غلط ہے کہ ہم نے دنیا کو آرام و آسائش کی جگہ، اور دنیا ہی کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے، لیکن یہ سوچ جو ہے یہ تباہ کن ہے۔ تباہ کن ہماری
حقیقت کے لیے تباہ کن ہے، جو ہماری روح ہے، جو ہماری اصل ہے، اس کے لیے تباہ کن ہے۔ کیا سوچ کہ آپ اپنی حقیقت کو بھول کے زندگی گزاریں، اس سے بڑی خطرناک سوچ نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ اپنے ظاہر کو بھولنے کے لیے یا ظاہر کو یعنی نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یعنی اصولی ان کا ایک وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ حالات جو ہیں، یہ پریشانیاں میری ختم ہونی چاہیے، جو بھی پریشانیاں ہیں یہ میری ختم ہونی چاہیے۔ بعض اوقات پریشانیاں نہیں ختم ہوتی تو وہ ایک ماں جو ہے پہلے بچوں کو زہر کھلا دیتی ہے اور پھر اپنا بھی گلا گھونٹ لیتی ہے ایک کسی بھی طریقے سے نا۔ ایسے خبریں آتی ہیں نا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی بچوں کی زندگی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بس حالات سے تنگ آ کے اس نے خودکشی کر لی، اور کبھی کبھی یہ اس انداز سے کہ وہ پہلے نہر کے پل پہ جا کے پہلے بچوں کو پھینک دیتی ہے، پھر اپنے آپ کو بھی گرا دیتی ہے۔ ہوتا ہے، ایسی خبریں آتی ہیں نا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے ایک غلط انداز ہے کہ ہم زندگی کو غلط انداز سے لیتے ہیں۔ یہ زندگی تو یہ نہیں ہے، یہ تو امانت ہے سب کچھ۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس زندگی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا کہ میں نے یہ جاری رکھنی ہے یا اس کو ختم کرنا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں تو خودکشی پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ تو یہ سوچ جو ہے نا یہ غلط ہے۔ ہر چیز کو اس کی حیثیت کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہوگا یا جاننا ہوگا کہ ہے کیا زندگی، کیا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے، امتحان آپ نے دینا ہے، اس کی پھر اپنی تفصیل ہے، لیکن امتحان میں آپ نے صرف امتحان دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نتائج کا کلی نتائج جو ہیں وہ واقع ہوں گے روز قیامت کو، جس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور دوسری ٹولی جو ہے وہ آگ میں ہوگی۔ در حقیقت ہو ایسا رہا ہے کہ ہم حقیقت کو جان ہی نہیں پا رہے اور اپنے لیے آگ آخرت میں جمع کر رہے ہیں، یعنی آگ والے کام کر رہے ہیں، جس سے ہمارے اعمال سے، دیکھیں ہمارے اعمال سے یا تو جنت بن رہی ہے ہمارے لیے یا دوزخ یا آگ۔ تو وہاں تو پھر یہ ہے نا کہ وہ جب ہم وہاں جائیں گے تو وہاں اور کچھ بھی نہیں ہے، وہاں ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال وہاں یعنی ہمیں لے جائیں گے آگ میں اور ہمارے اعمال وہاں ہمیں لے جائیں گے کہاں؟ جنت میں۔ تو بہرحال دنیا کا ایک امتحان ہے اور اس کو امتحان کے طور پہ آپ لیں، انجوائے نہ کریں، اس میں امتحان دیں، خوب محنت اور مشقت اس سے کام لیں، اور ہر مصیبت، ہر برے حالات بظاہر جو برے ہوتے ہیں یا امتحان کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آپ کے لیے ہے مقرر کیا ہے وہ یقیناً آپ اس حالات میں مبتلا ہیں، یا تو آپ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا کسی نواب کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں یا کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، اس میں تو آپ کا کوئی وہ نہیں ہے نا لینا دینا۔ تو اب یہ ہے نا کہ جو بھی حالات ہیں اس کو آپ امتحان سمجھیں، زندگی تمام کو ایک امتحان سمجھیں، اس کو محنت اور مشقت سے آپ پرچہ حل کریں کہ آپ اپنا یعنی وہ پرچہ دینے کی کوشش کریں، جو بھی سوالات ہیں، اور وہ میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ زندگی انجوائمنٹ کے لیے نہ گزارے، اس کو انجوائمنٹ کی جگہ نہ سمجھے۔ انجوائمنٹ کی جگہ ہے، وہ کب ہے؟ کل، آج نہیں ہے، کل ہے۔ آج آپ کی مشقت کا دن ہے، خوب مشقت، محنت اور رب کی رضا پر راضی رہیں اور امتحان دے کے چلی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم